بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامسات، اور پانچویں مرتبہ یوں کہے انا لعنت اللہ علیہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین اگر جھوٹ بولنے والوں میں ہو تو پانچویں مرتبہ یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وَيَدْرَأُ ٹل جائے گا، عنہا العذاب اس عورت سے سزا عذاب، وَيَدْرَأُ عَنْهَا العذاب اور ٹل جائے گی سزا اس عورت سے، ان تشہد اگر وہ گواہی دے، اربع چار دفعہ، شہادت باللہ چار دفعہ اللہ کی قسم سے گواہی دے وہ عورت، انہ لمن الکاذبین کہ وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ اور عورت کی سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یوں کہے کہ بلا شبہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسات اور پانچویں مرتبہ یوں کہے انا غضب اللہ علیہ کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو۔ تو پانچویں مرتبہ وہ تو یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، انا غضب اللہ علیہ کہ اللہ کا غضب ہو اگر ان کان من الصادقین اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو تو۔ ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، حکمت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، تو تم بڑی ہی تکلیفوں میں پریشانیوں میں پڑ جاتے۔ ان الذین جاءوا بالافک بے شک جو لوگ لائے تم میں ایک بڑا بہتان، ان الذین بے شک جو لوگ جاؤ لے آئے بالافک ایک بڑا بہتان، عصبۃ منکم وہ تم میں ایک جماعت ہے، بے شک جو لوگ ایک بڑا بہتان لائے وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم تم نہ گمان کرو نہ خیال کرو کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، بلکہ ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم تم میں سے ہر شخص کے لیے، ان میں سے ہر شخص کے لیے مکتسب من الاثم وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، تو ان میں سے ہر شخص کے لیے جو گناہ اس نے کمایا وہی ہے، والذی اور وہ شخص تولی کبرہ جو اٹھائے ان میں سے بڑا، کبرہ منہم ان میں سے جو بڑا اٹھائے بہتان، لاہ عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑی سزا ہے، اور ان میں سے جس نے اٹھایا جو بڑا ہے ان میں سے اس کے لیے عذاب بڑا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ تہمت لے کر آئے یہ تم میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ کا وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس شخص نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ مختصر ذکر کیا گیا ہے، اور اس موقع پر جو منافقین نے برا کردار انجام دیا اس کا ذکر ہے، اور بعض مسلمان جو اپنی سادگی میں ان کے ساتھ ہو گئے، اور بعض دیگر مسلمان جنہوں نے احتیاط سے کام نہ لیا ان کو بھی تنبیہ اور نصیحت فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جانا ہوتا تو کوڑا ڈال لیتے۔ 6 ہجری میں آپ غزوہ بنی مصطلق کے لیے تشریف لے گئے، اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھی،
یہ ایک ہودج میں سوار رہتی تھی۔ ہودج ایک قسم کا ڈبہ سا ہوتا ہے جس میں ایک دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کو اونٹ کی کمر پر رکھ دیا جاتا تھا۔ واپسی میں جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور تھوڑی سی مسافت رہ گئی تو آخری شب میں روانگی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان روانگی سے پہلے کر دیا جاتا تھا تاکہ اہل ضرورت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اعلان سنا تو قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئی۔ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور دیگر اصحاب کرام بھی تھے جن میں مرد بھی تھے، اس لیے دور جانا مناسب معلوم ہوا۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے میں جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے گئیں تو واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ اب جو اپنی جگہ واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج رکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے۔ جیسے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ میں رکھ دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے اس وقت بھی اس کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اس میں ام المومنین نہیں ہے، جس کی وجہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ خوراک کھانے کو نہیں ملتی تھی، بدن مبارک ہلکا تھا، زیادہ بوجھل نہیں تھا، تو ہودج اٹھانے والوں کو خالی ہونے کا احساس نہ ہوا۔ ان کے اونٹ کو قافلے کے دوسرے اونٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، وہ چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئے اور خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں سوار اس میں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں واپس آئیں گے۔ ادھر ادھر کہیں جانے میں خطرہ ہے کہ آپ کو تلاش میں دشواری نہ ہو، اسی اثناء میں آپ کی آنکھ لگ گئی اور وہیں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمہ ایک صحابی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ لشکر کی روانگی کے بعد پیچھے سے آیا کریں۔ اس میں یہ مصلحت تھی کہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اٹھا کر لیتے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے جہاں میں سو رہی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا۔ انہوں نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے نزول حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے چہرہ مبارک ڈھانپ لیا۔ اس سے ان جاہلوں کی اس بات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہ قریب آئے اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ میں اونٹنی کے اگلے پاؤں پر اپنا قدم رکھ کر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے پیدل چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت میں لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ لشکر کے ساتھیوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے تہمت لگا دی کہ یہ دونوں قصداً پیچھے رہ گئے تھے اور ان دونوں نے تنہائی میں کچھ کیا۔ زیادہ بات کو اچھالنے کے لیے پھرنے اور چرچا کرنے میں اس عبداللہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے منافق بھی تھے اور سچے مسلمانوں میں 2 مرد اور 1 عورت بھی اس بات میں شریک ہو گئے تھے۔ مرد تو حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ تھے اور عورت حمنہ بنت جہش تھی۔ یہ ام المومنین حضرت زینب کی بہن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ تو پہنچ گئے لیکن مجھے بات کا پتہ نہیں چلا۔ میں بیمار ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ مہربانی محسوس نہیں کرتی تھی جو پہلے تھی۔ آپ تشریف لاتے تو گھر کے دوسرے افراد سے پوچھ لیتے کہ اس کا کیا حال ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اسی اثناء میں یہ ہوا کہ میں مصطح کی والدہ کے ساتھ رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ اس وقت گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنائے گئے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے آبادی سے باہر رات کے وقت میں جایا کرتے تھے۔ میں مصطح کی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی کہ ان کی چادر میں ان کا پاؤں پھسل گیا۔ ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ مصطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے ایسے شخص کے لیے برے الفاظ کہہ دیے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا۔ وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ تو نے سنا نہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ ان کہنے والوں میں مصطح بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں جس سے میرے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حسب عادت اسی طرح دوسرے افراد سے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں اپنے میکے چلی آئی۔ والدہ سے میں نے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم تسلی رکھو، جس عورت کی سوتنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ حسد میں ایسا ہوا ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد میں رات بھر روتی رہی، ذرا دیر کو آنسو نہ تھمے اور مجھے ذرا سی نیند بھی نہ آئی، اور اس کے بعد بھی روتے روتے یہ حال ہو گیا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ اسی پریشان حال میں رات دن گزرتے رہے اور ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ میں سمجھتی تھی کہ اللہ جل شانہ مجھے ضرور بری فرما دے گا، اور خیال یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ جل شانہ مجھے بری فرما دیں گے۔ میں اپنے نفس کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوگی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف رکھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی اور آپ کا پسینہ مبارک آپ کو آ گیا جو وحی کے وقت آیا کرتا تھا۔ یہ پسینہ ایسا ہوتا تھا کہ سردی کے دنوں میں بھی پسینے کے قطرے ٹپک جاتے تھے جو موتیوں کی طرح ہوتے تھے۔ جب آپ کی یہ حالت دور ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کلمہ فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ جل شانہ کی تعریف کر، اللہ جل شانہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اس وقت جو آیتیں نازل ہوئی ان کی ابتدا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم تھی۔ مستہ جو تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ مستہ کی والدہ سلمہ حضرت ابوبکر کی خالہ زاد بہن تھی۔ اس اعتبار سے مستہ ان کے بھانجے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان پر مال خرچ کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اب مستہ پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کا خرچ نہیں روکوں گا۔ جو آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی میں نازل ہوئیں ان کی ابتدا ان الذین جاؤ بالافک سے ہے، جن میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ تہمت لے کر آئے ہیں یہ تم میں ہی ایک گروہ ہے۔ احادیث میں روایت بہت زیادہ ہیں۔ احادیث میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا مخلص مسلمانوں میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستہ بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت جحش کے ناموں کا ذکر ہے، اور ان کو عصبہ منکم فرمایا گیا۔ تم میں سے ایک جماعت نے تہمت لگائی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو دل سے مسلمان نہیں تھا، لیکن چونکہ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں سے تھا اس لیے لفظ منکم اس میں شامل کر لیا گیا۔ منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے تھے۔ بات کے اٹھانے اور پھیلانے میں تو عبداللہ بن ابی آگے تھا۔ سادہ دل ہونے کی وجہ سے تین مسلمان مخلص مسلمان بھی تہمت لگانے والوں کی بات میں شریک ہو گئے۔ بعد میں تینوں مخلصین تو طائب ہو گئے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین اپنی بات پر جمے رہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ھو خیر لکم، تم اس تہمت والے بات کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کے والدین کو، حضرت صفوان کو اور تمام مومنین کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ اپنے حق میں اسے اچھا سمجھو۔ بظاہر واقعے سے صدمہ تو پہنچا، لیکن اس دکھ اور صدمے پر صبر کرنے سے جو اجر و ثواب اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملی ان سب میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے۔ اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کی پاکیزگی، ان کی برات نازل فرمائی۔ یہ آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی۔
تلاوتوں میں شامل ہوتی رہیں گی، نمازوں میں ان کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے گناہ کا وہی حصہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس بارے میں جتنا جس نے حصہ لیا وہ اسی قدر گناہ کا مرتکب ہوا اور اسی تناسب سے عذاب کا مستحق بنا۔ سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جس نے اس بہتان کو تراشا اور اس کو آگے بڑھانے میں پیش رہا۔ بعض سادہ دل انسان اس کے ساتھی بن گئے اور بات سن کر خاموش رہ گئے۔ انہیں خاموش رہ جانے والوں کو خاموش رہنے کی بجائے اس کی تردید کرنا لازم تھا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس نے بہتان میں بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ عذاب عظیم سے دوزخ کا عذاب مراد ہے اور دنیا میں بھی اسے دگنی سزا دی گئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت برات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے اور حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، پھر آپ نے حاضرین کو آیت مبارکہ سنائی اور آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا اور اس پر 2 حدیں جاری فرمائی، 2 بار 80 کوڑے لگوائے، اور آپ نے حسان اور مستار حمنہ کو بھی بلوایا، ان پر بھی حد جاری فرمائی، ان پر 1 حد جاری کی، یعنی ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے گئے۔